کسی شہید کو رخصت کرتے ہوئے حسین نے گریہ نہیں کیا جتنا قاسم کو رخصت کرتے ہوئے حسین نے گریہ کیا. مقتل کا جملہ ہے کہ جیسے قاسم کو رخصت کرنے لگے حسین نے بھتیجے کے گلے میں باہیں ڈالی, قاسم نے حسین کے گلے میں باہیں ڈالی, حسین بھی روتے رہے قاسم بھی روتے رہے. مقتل کا یہی جملہ ہے, روتے روتے حسین بھی غش کھا کر زمین پر گرے, قاسم بھی غش کھا کر زمین پر گرے. بھتیجے کو اٹھایا, کلیجے سے لگایا, میں نے ختم کیا, کلیجے سے لگایا, نشانی کا بوسہ دیا. اتنا چھوٹا قد تھا, 13 سال کا بچہ, کیا قد ہوگا. مقتل کہتا حسین کا بھتیجا قاسم خود سے گھوڑے پر سوار نہیں ہو پایا, بلکہ حسین نے اٹھا کر قاسم کو گھوڑے پر سوار کیا. آواز دی بھتیجے خدا حافظ. قاسم جانے لگے یا حسین نے کہا قاسم 2 لمحے گھوڑے سے اتر جاؤ. عباس نے قاسم کو گھوڑے سے اتارا, قاسم حسین نے قریب آئی, آقا حکم. حسین نے پھر سے بھتیجے کو کلیجے سے لگایا, آواز دی آخری بار اپنے بھائی کی نشانی کا دیدار کر لو, آخری بار اپنے بھائی کی نشانی کا بوسہ لے لو. یہ کہہ کر قاسم کی پیشانی کا بوسہ لیا. اس کے بعد حسین نے عجیب عمل کیا, ہاتھ اٹھا کر قاسم کے گریبان کو چاک کیا. جانتے ہیں کیوں کیا؟ عربوں کا دستور یہ تھا کہ گریبان چاک کرنا یہ یتیموں کی علامت تھی. عرب میں جس کا گریبان چاک ہوتا تھا لوگ سمجھ جاتے تھے اس کا باپ نہیں ہے, یہ یتیم ہے. ہر کوئی اس پر رحم کرتا تھا. قاسم کے گریبان کو حسین نے چاک کیا, شاید یہ فوجش کیا یتیم سمجھ کر میرے قاسم پر رحم کرے. جزاک اللہ خیر جزا. اطمینان سے جملہ سن لیجئے گا. قاسم مقتل میں پہنچے, قیامت کی جنگ کرتے کرتے لشکر میں گھیرے گئے قاسم. حملہ ہوا یا حسین کا بہادر بھتیجا گھوڑے سے زمین پر آیا, آواز دی چچا بھتیجے کی مدد کے لیے آئیے. مقتل کہتا ہے اتنی تیزی سے حسین کسی آواز پہ مقتل نہیں گئے جتنی تیزی سے قاسم کی آواز پہ گئے. لیکن مقدر تو حسین تھا کہ جب قاسم کے نزدیک پہنچے تو عجیب منظر تھا. قاسم جب خیمے سے نکلے تو قاسم تھے, لیکن جب حسین پہنچے تو قاسم نہیں تقسیم ہو چکا تھا. جزاک اللہ خیر جزا. جملہ سننا خدا کے لیے, جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے خدا کے لیے جملہ سمجھنا. حسین نے بھتیجے کی لاش کو کلیجے سے لگایا, لے کر چلے. قاسم کا پاؤں زمین پہ خط کھینچتا رہا, حسین خیمے میں لے کر آئے. خدا کے لیے جملہ سمجھنا. حسین در خیمہ پر اپنے بھتیجے کا لاشا لے کر آئے. ام فروہ حسین کے سامنے آئی, ہاتھوں کو جوڑا, چھوڑ کر کہا آقا تمہارے بھائی کی بیوہ ہوں. جملہ سنیں گے. ام فروہ نے دامن پھیلا کے کہا آقا زندگی میں کچھ مانگا نہیں ہے, آج پہلی مرتبہ آپ سے کچھ مانگ رہی ہوں. حسین نے کہا فروہ کیا مانگنا ہے؟ رو کر کہا میرا بیٹا پامال ہو گیا, شہید ہو گیا, خدا کا شکر ہے. فروہ مانگنا کیا ہے؟ آواز دیا آقا اگر مصلحت سمجھے میرے بیٹے کا وہ کفن جو میرے بیٹے کے خون سے رنگین ہو گیا, میرے بیٹے کا وہ کفن میری جھولی میں ڈال دیجئے. جملہ سمجھنا خدا کی قسم. حسین نے قاسم کا خون بھرا کرتا ام فروہ کی جھولی میں ڈالا. سمجھ گئے تو رونے کے لیے کافی ہے. ام فروہ نے جناب قاسم کا خون بھرا کرتا کلیجے سے لگایا. حسین شہید ہو گئے, شام غریب آ گئی. فروہ قاسم کے کرتے کو اپنے کلیجے سے لگائی رہی, چادر لٹ گئی لیکن قاسم کا کرتا فروہ کلیجے سے لگائی رہی. یا جب مدینے میں اہل حرم کا قافلہ پہنچا ہے نا,
ام فروا نے کہا آقا سجاد مجھے گھر نہ لے جانا، پہلے مجھے جنت البقیع لے چلنا۔ ام فروا کا ناقہ جنت البقیع پہنچا، ناقے سے فروا اتری، اپنے سردار حسن کی قبر کے قریب آئی، قاسم کا خون والا کرتا حسن کے جنازے پر ڈالا، رو بتا آقا فروا کی قربانی، قاسم کا خون بھرا کرتا فروا مدینے لے کر آئے۔ لو رونے والوں، حسن کے بچوں کا استقبال۔ جزاک اللہ خیر۔